السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میں مشغولیت تو بہت زیادہ ہے، لیکن مولانا ادریس صاحب کے اس اعلان پر کہ کچھ مفید باتیں کہنی ہیں، کہلوانی ہیں، تو میں نے اس وقت کو فارغ رکھا، مگر کوئی پریشانی ہے ٹیکنیک جس کی وجہ سے زوم چالو نہیں ہوا، اور میرے لیے بھی مشکل ہے، مجھے آگے سفر کرنا ہے، تو میں ابھی ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ اگر زوم چالو نہیں ہوا تو یہ ریکارڈ پہنچ جائے گا آپ کو۔ سب سے پہلے میں حدیث مسلسل بالاولیہ طلبہ کی مناسبت سے پڑھتا ہوں، تاکہ ان کو بھی اگر مجھ سے وہ رابطہ چاہتے ہیں اور تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو ایک طرح کی مختصر سی اجازت کی ابتدا ہو جائے۔ وبالسند المتصل مني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، رواه ابو داود والترمذی وغیرهما۔ وقت بہت کم ہے، مختصر ہے، اس لیے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ کچھ ضروری باتیں عرض کروں گا، اگرچہ وہ باتیں اتنی نہیں ہیں جو آپ کے لیے کافی ہو جائیں۔ بہت لمبا میدان ہے، اس سلسلے کی گفتگو کرنے کا بہت لمبا وقت چاہیے، مگر ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اس اعتبار سے چند باتیں گوشے گزار کروں گا۔ ماشاءاللہ آپ سب حضرات کو جو دور حدیث میں پڑھنے والے ہیں، داخل ہونے والے ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو علم نافع نصیب فرمائے، عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرمائے، علم اور عمل کا سنگین علم و عمل کا سنگم آپ سب حضرات کو بنائے۔ کچھ ہدایات ہیں جو درس کے اعتبار سے ضروری ہیں۔ ہر جگہ جس مدرسے میں بھی طلبہ پڑھ رہے ہوں، سب سے پہلے یہ ہے کہ مطالعہ کریں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مدرسے شروع ہو جاتے ہیں، مگر 2-4 روز 5 روز کہیں ہفتہ داخلوں میں گزرتا ہے، اس کو طلبہ بالکل ضائع کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ لوگوں کے پاس جو کتابیں ہوتی ہیں ہندوستان کی چھپی ہوئی، عموماً اس سے پہلے بہت سے حضرات نے مقدمات لکھ رکھے ہیں، بہت سے اچھے مفید باتیں جو کتاب سے متعلق ہیں وہ ہوتی ہیں۔ بخاری شریف سے بھی پہلے ہیں، ابو داؤد شریف سے بھی پہلے ہیں، اسی طریقے پر ترمذی شریف اور مسلم شریف، اور خاص طور پر مسلم شریف تو مع مقدمہ اور شرح نووی ملتی ہے، تو بہترین مطالعے کا موقع ہے۔ پھر دوسرے ہمارے اسلاف نے بڑا احسان کیا ہم پر کہ کتابیں شائع کی ہیں وہ حواشی کے ساتھ، جبکہ عرب میں اکثر کتابیں بلا حواشی ملتی ہیں، تو حل کرنے کے لیے تمام کتب حدیث کے حواشی انتہائی مفید ہے۔ ہم اس کو معمولی سمجھ کر صرف نظر کرتے ہیں، اس کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری پر حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ترمذی پر انہوں نے حاشیہ لکھا ہے، اور ابو داود پر بھی حضرت مولانا فیض الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ہے، نسائی شریف پر بھی حواشی ہیں، اور اکثر کتابوں پر مسلم شریف تو مع شرح نووی ہے ہی موجود، تو کتاب بھی ہے، شرح بھی موجود ہے۔ ان کے مطالعے کو آپ ضائع نہ کریں، وقت بہت قیمتی ہے۔ 1 سال تو ایسا گزر جائے گا کہ بعد میں محسوس بھی نہیں ہوگا، پھر افسوس بھی ہوگا کہ اوہ سال ہمیں ملا، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ تو مطالعے کا شروع دن سے اہتمام ہو، جب تک اسباق شروع نہ ہو، مقدمہ اور دوسری جو مبادیات ہیں ان کے مطالعے میں وقت گزاریں۔ جب اسباق شروع ہو جائیں تو پھر ہر سبق کا، یعنی ہر حدیث کا مطالعہ ہو سبق سے پہلے۔ جب درسگاہ میں پہنچے تو دھیان سے سننے کا اہتمام۔ عموماً یہ ہو رہا ہے آج کل کہ آدمی کا جسم تو درسگاہ میں ہوتا ہے اور دل دماغ پتہ نہیں کہاں پوری دنیا میں گھومتا ہے، اور خصوصاً یہ جب سے
بہت ہی زیادہ عریانیت اور فحاشیت کا جو دور آیا ہے اور گندے اور موبائل فونوں کا سلسلہ چلا ہے، اس نے تو عموماً لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ انسان کے ذہن کو گویا انہوں نے چھین لیا ہے، یکسوئی کا مزاج ہی ختم کر دیا ہے۔ کوئی آدمی کسی بھی وقت فارغ نہیں ملتا ہے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اہتمام کریں، استاد کیا کہہ رہا ہے، کیا پڑھا رہا ہے، کیا بول رہا ہے، اس کو سنیں، پھر اس کے بعد مذاکرہ۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو طالب علم ان 3 باتوں کا اہتمام کر لے گا، مطالعہ، پھر دھیان سے سننا، پھر بعد میں مذاکرہ، فرماتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ کتاب اس کے قابو میں آ جائے گی۔ ممکن ہے بعد میں بھول جائے، لیکن جب کبھی بھی کتاب لے کر بیٹھے گا تو وہ کتاب حل ہو جائے گی، سمجھ میں اس کے آ جائے گی۔ اس کے بعد جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نوٹ بک ضرور رکھیں، کاپیاں رکھیں، استاد کی تقریر کو جتنا ممکن ہو ضبط کرنے کی کوشش کریں، یا تو مکمل بلفظ ہی ضبط کرنے کی کوشش کریں، اس کو لکھیں۔ اگر اتنی تیز رفتاری نہیں ہے لکھنے میں تو کم سے کم نوٹ لکھتے رہیں۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو وہ چیز محفوظ ہو جائے گی، اور دوسرے یہ ہے کہ آپ کا ذہن کتاب میں اور استاد کی تقریر سننے میں انشاءاللہ رہے گا، اور آپ کچھ نہ کچھ اس سے اخذ کر سکیں گے۔ اسی ضمن میں یہ بات بھی ہے کہ آپ اردو تحریر کی اور املا کی صحت کی ضرور مشق کریں۔ آج کل اردو تحریر بھی بہت کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور املا کا تو معاملہ بہت ہی ٹیڑھا ہے۔ اتنی غلطیاں ایک فارغ ہونے والا طالب علم کرتا ہے جس کی انتہا نہیں۔ یہ کہنا چاہیے کہ عربی اول کے طالب علم جو غلطیاں کرتے ہیں، دورے کے طالب علم بھی وہی غلطیاں کر رہے ہیں۔ کیوں اس پر کبھی توجہ نہیں؟ حرف کو کس طرح لکھنا ادا کرنا چاہیے، کون سا حرف یا کون سا لفظ، کون سا جملہ کس طرح لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، اس کی مشق کرنی بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے بھی آپ اپنا وقت تھوڑا سا اس میں دیں۔ یہ چند باتیں ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آگے یہ ہے کہ شروحات کا نمبر ہے۔ مجھ سے یہ بتایا گیا ہے کہ میں بتاؤں ہر کتاب کی کون سی شرح ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین شرح وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا ابھی، استاد کی تقریر کو ضبط کرنا۔ اس سے بہتر کوئی شرح نہیں۔ استاد پورا اپنا دماغ صرف کرتا ہے، راتوں کو مطالعہ کرتا ہے تاکہ طلبہ کو کس طریقے پر سمجھائے۔ آپ اسی کو سمجھیں، غور سے سنیں، تو انشاءاللہ کتاب حل ہو جائے گی۔ پھر اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ دوسرے دن یا کسی اور وقت میں استاد سے پوچھ لیں گے کہ یہ لفظ یا یہ جملہ یا اس حدیث کا مطلب میں نہیں سمجھا، تو وہ دل سوزی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ ضرور بتائے گا۔ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، دورے کے سال میں تحاوی کا ایک باب بالکل سمجھ میں نہیں آیا۔ استاد نے تقریر کی، میں نے بعد میں کہا حضرت مجھے یہ باب بالکل سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا عصر کے بعد تم فلاں مسجد میں آ جانا، میں تمہیں سمجھا دوں گا۔ میں کتاب لے کر اس مسجد میں پہنچا۔ استاد نے ماشاءاللہ ایسی تقریر کی اور اس طرح سمجھایا کہ پورا باب حل ہو گیا۔ یہ تحاوی شریف کی بات ہے۔ تو استاد کو بھی یہ شوق ہے کہ میں اپنے بچوں کو سمجھا سکوں، بشرطے کہ آپ کہیں صرف ہاں ہاں سمجھ میں آ گیا، ہاں ہاں سمجھ میں آ گیا، چاہے نہ سمجھ میں آئے، تو اس سے کتاب حل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اگر شرح چاہیے تو میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ ہمارے اسلاف نے، علماء امت نے جو حواشی لکھے ہیں وہ اتنے کارآمد لکھے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بڑے بڑے علماء نے ان حواشی کی تعریف کی ہے، اور فرمایا کتاب کو حل کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ خصوصاً صحیح بخاری پر جو حواشی ہیں بہت ہی عرق ریزی سے لکھے گئے ہیں، بڑی محنتیں اس پر ہوئی ہیں، آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ شروع کی تلاش میں آپ کے پاس جو چیز موجود ہے آپ اس سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے ذہن میں تھا حواشی میں کیا رکھا ہوا ہے، کوئی شرح ہونی چاہیے، تو بہرحال حواشی موجود ہے۔ اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ سب حواشی تو عربی میں ہے، اردو میں تو ہمیں اردو میں چاہیے۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ عربی میں حل کرنے کی کوشش کریں. عربی کے ذریعے حل ہوگا تو بہت مضبوط پائیدار ہوگا. نہیں ہے تو پھر میں مشورہ دوں گا کہ ہر کتاب کی جو شرح مختصر ہو اور پوری بات بتاتا ہو اس شرح کو انتخاب کریں بجائے لمبی چوڑی شرح کے. یہ گویا اختصار کے ساتھ میرا مشورہ ہے. کتاب کے پڑھنے میں سب سے پہلا زور آپ کا ترجمے پر ہو. استاد پڑھا رہا ہے، ترجمہ کرا رہا ہے، تو اس ترجمے پر آپ کا دھیان ہو. آپ اس کے بعد اپنے اوقات میں ترجمے کو صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں کہ کس طرح حدیث شریف کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں جس سے حدیث کا پورا مطلب آپ کے ذہن میں آ جائے. اس کے بعد مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں. کبھی یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کسی درسگاہ میں اکیلے بیٹھ کر آپ گویا خود ہی اس طرح بیٹھ جائیں کہ سامنے کچھ طلبہ ہیں اور میں ان کو تکرار کرا رہا ہوں. اس طریقے پر بھی ترجمے کی اور بولنے کی تھوڑی مشق ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر اختلاف اور پھر دلائل کا نمبر ہے. اور ایک بات یہاں یہ کہوں گا کہ ہر جماعت میں کہیں کا بھی ادارہ ہو، پوری جماعت میں مختلف معیار کے طلبہ ہوتے ہیں. بعض ذہین ہوتے ہیں، بعض متوسط ہوتے ہیں، اور ایک بڑا طبقہ وہ ہوتا ہے جن کو کتاب سے یا عربی سے یا قواعد نحو و صرف کے مناسبت نہیں ہوتی، اور بعض تو بالکل ہی خالیو ذہن ہوتے ہیں، بس صرف درجہ بدرجہ طے کرتے ہیں. تو میں یہ بھی عرض کروں گا کہ دو الگ الگ مشورے ہیں. جو حضرات ذہین ہیں، متوسط الاستعداد ہیں، وہ تو کتابوں پر پوری محنت کریں، کتابوں پر پورا زور دیں، اپنی قوت کو اسی پر صرف کریں. لیکن جو بالکل کمزور استعداد کے ہیں، جن کو نحو و صرف سے مناسبت نہیں ہے، وہ ترجمہ بھی صحیح طور پر نہ کر پاتے، تو وہ سننے پر زور دیں، ذہن میں محفوظ رکھیں، اور اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی جو میں آپ کو آگے بتاؤں گا انشاءاللہ اس کی طرف توجہ دیں. یہ ایک ضروری بات ہو گئی. شروع کا نام لینا میرے لیے اس وقت بہت مشکل ہے. بے شمار شروحات ہیں، ہند و پاک میں پھیلی ہوئی ہیں، ملتی ہیں، جس کو جو شرح میسر آ جائے. اردو زبان میں اگر چاہے اردو زبان میں، ورنہ عربی زبان میں بھی ملتی ہیں، آپ اس کو دیکھتے رہیں. الحمدللہ مثال کے طور پر عربی میں ترمذی شریف کی شروحات بہت عمدہ ہیں. حضرت مولانا تقی عثمانی کی درس ترمذی ہے، حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری کا بھی اسی طریقے پر درس ہے، بہت عمدہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ الکوکب الدری کا جو اب اردو ترجمہ ہو گیا ہے، جس کا نام ہے الطیب الزکی، 5 جلدوں میں، اور جس میں ترمذی شریف کا اکثر حصہ آ چکا ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی درسی تقریر ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حواشی کے ساتھ، حضرت شیخ زکریہ رحمہ اللہ. اس کا اردو ترجمہ بہت نفیس ہے. یہ 3 کتابوں میں سے جو کتاب بھی مل جائے آپ کو، وہ اس کے لیے انشاءاللہ مفید ہوگی. بخاری شریف کے لیے حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو درس ہے بہت اختصار کے ساتھ ہے، لیکن اس کا اردو سمجھنا مشکل ہے. اور یوں شرح حضرت مفتی تقی عثمانی کی، مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی، اور مولانا نصر الباری جو سہارنپور کے استاد کی تھی، وہ بھی بہت عمدہ چھپ گئی ہے. اسی طریقے پر حضرت مفتی سعید صاحب کی یہ سب شروحات مل رہی ہیں. ان میں خاص طور پر نصر الباری چونکہ تالیف کا انداز ہے، اس لیے ہر بات کو انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے وہ پسند ہے. حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی درس کو حل کرنے کی کافی کوشش کی ہے. زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے اس میں، بلکہ یہ سمجھے ترجمہ عمدہ ہے اور مطلب عمدہ طور پر بیان کیا گیا ہے. ابو داؤد شریف کے لیے بذل المجہود سب سے عمدہ شرح ہے جو عام طور پر دستیاب ہے، مگر اس کا حل کرنا مشکل ہو رہا ہو تو حضرت مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے گویا اس کا لب لباب، خلاصہ، اور بلکہ بذل المجہود کو پورا اردو میں منتقل کر دیا ہے. اس کا نام ہے الدر المنضود. یہ 6 جلدوں کے اندر ہے. یہ 3 کتابیں ہو جائیں گی تو انشاءاللہ بقیہ کتابیں آپ کے لیے اس کا حل کرنا آسان ہو جائے گا. یہ ہو گئی مختصر اور ضروری باتیں. اس کے بعد پھر ایک اور اضافی بات عرض کرتا ہوں. آپ جس مدرسے میں پڑھ رہے ہوں
اس مدرسے میں جو اساتذہ آپ کو پڑھا رہے ہیں ان کا ضرور ادب کریں، احترام کریں. اس مدرسے کا بھی آپ کو ادب و لحاظ ہونا چاہیے اساتذہ کا خاص طور پر، اور ان سے استفادہ حاصل کریں. لیکن فارغ اوقات میں آپ دوسرے بھی بڑے بڑے مدارس قرب و جوار میں ہوں، وہاں کے جو بڑے اساتذہ ہوں ان کے ذریعے سے آپ ملاقات کریں. کبھی کبھی ان سے کوئی 1-2 حدیث پڑھ کر یا 5-10 حدیثیں پڑھ کر یا کوئی چھوٹی موٹی کتاب پڑھ کر بھی حدیث کی اجازت لیں. اس کو کہتے ہیں کثرت الاسانید. علماء متقدمین میں اس کا بڑا رواج تھا، اب بہت ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. عربوں میں یہ ذوق بہت زیادہ ہے، ہمارے ہند و پاک میں اس کی بڑی کمی ہے. بس وہی مدرسہ جہاں پڑھ رہا ہے اسی کا اساتذہ سند لیتا ہے، پھر کسی اور استاد حدیث سے یا کسی محدث سے وہ چند حدیثیں پڑھنے کا کوئی خیال بھی نہیں آتا. حالانکہ جتنے اساتذہ زیادہ ہوں گے یہ حدیث شریف کے لیے اور حدیث کے اشتغال کے لیے بہت بڑا شرف ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 1000 سے زیادہ یا 1080 اساتذہ ہیں حدیث شریف کے. وہ اسی انداز سے بنے، کتاب تو پڑھ لی، حدیثیں پڑھ لی، مگر مکرر ذکر ہو رہے مختلف محدثین کے پاس، تو اس کا اہتمام کریں. خاص طور پر ایک بات اور عرض کرنی ہے اضافی، سیرت کا مطالعہ دور حدیث کے طلباء کے لیے بہت ضروری ہے. بالخصوص 23 سالہ دور نبوی کے تمام واقعات کو سنوار حفظ کرنا اگر میں کہوں کہ فرض ہے تو بیجا نہیں ہے. طالب علم کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے غزوہ احد کب ہوا، غزوہ خندق کب ہوا، فتح مکہ کب ہوا، صلح حدیبیہ کب ہوا، عمرۃ القضاء کب ہوا. اس طرح کے اہم ترین جتنے واقعات ہیں اس کو ذہن میں رکھیں اور اس کو گویا حفظ کر لیں. اسی طریقے پر بڑے بڑے واقعات جو پیش آئے، پردہ کا حکم کب آیا، زکوٰۃ کب فرض ہوئی، روزہ کب فرض ہوا، اور رمضان کب آیا، اور اس طرح کے جتنے بھی احکام ہیں، تو سنوار جو واقعات پیش آئے بڑے بڑے ان کو یاد رکھنا یہ طالب علم کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. کسی بھی سیرت کی کتاب کا مختصر یا کچھ متوسط مطالعہ درمیانے دور حدیث ہونا ہی چاہیے. اور ایک آخری بات کہتا ہوں بلکہ یہ بات کہتا ہوں اب ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو طلبہ استعداد میں کمزور ہیں اور بعد میں جا کر وہ نہ دارالعلوم میں پڑھا سکتے ہیں، عوام کی خدمت ان سے متعلق ہوگی، مختلف گاؤں میں جائیں گے. ان کے لیے 2-3 باتوں کی خاص نصیحت. نمبر 1، فضائل اعمال کا دورے کے سال میں ایسا مطالعہ ہو جائے کہ جتنے نام ہیں اس کا تلفظ صحیح ہو جائے. جو کتابوں کے نام ہیں، جو صحابہ کے، محدثین کے، اسی طریقے پر اور اسلاف کے بزرگوں کے واقعات ہیں اور ان کے نام ہیں، ان کا صحیح طور پر ضبط ہو جائے. ورنہ بعد میں فارغ ہونے کے بعد جب تعلیم کریں گے تو بڑی ہنسی ہوتی ہے کہ دیکھو طالب علم فارغ ہو کر آ رہا ہے، اسے نام پڑھنا بھی نہیں آتا ہے. اسی طرح بیشتی زیور کا بھی کم از کم ایسا صحیح مطالعہ ہو جائے کہ اس کی عبارت پڑھنا اور اس کو پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. بہت سے طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو تجوید میں ناقص ہوتے ہیں، ان کی تجوید کچی ہوتی ہے. اگر یہ بات ہے تو جو طالب علم تجوید میں کچا ہو کم سے کم دورے کے سال میں اس کو اپنا آدھا گھنٹہ ایسا فارغ رکھنا چاہیے جس میں وہ صرف تجوید کے مشق کرے. مدرسوں میں اساتذہ بھی ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، بہت سے طلبہ اچھا پڑھتے ہیں، ان سے اپنی تجوید کی مشق کرائے. یہ خاص بہت ہی اہم ہے، چونکہ بعد میں چل کر جب مصلح پر جائیں گے جو غلطیاں رہ جائیں گی اور پھر اس کی اصلاح کرنا بہت ہی مشکل ہوگا. تو یہ چند باتیں میں نے عرض کی. ذہین طلبہ کے لیے، متوسط طلبہ کے لیے ایک مشورہ یہ ہے کہ دور حدیث کو 2 مرتبہ پڑھیں، 2 سال پڑھیں. شروع میں نفس احادیث کے ترجمے، مطلب اور مختصر اختلافات پر، اور اس کے بعد دلائل کے اعتبار سے اس کو پڑھیں. اور اس کے بعد جو عام طلبہ ہیں جن کی استعداد کمزور ہے، کوشش کریں کہ فارغ ہونے کے بعد 1 سال وہ اور لگا لیں. کس میں؟ اس میں مختلف چیزوں کو جمع کر لیں. کچھ تعلیمی کمزوری دور کریں، 2-3 ماہ، 2-4 ماہ. کچھ وقت تبلیغ اور دعوت میں لگائیں تاکہ عوام میں محنت کرنے کا ایک انداز معلوم ہو، اور کچھ وقت خانقاہوں میں مشائخ کے پاس لگا لیں. اس طریقے پر سال پورا کر کے
پھر اگر وہ انشاءاللہ دینی خدمات کریں گے تو ان کی ان خدمات میں اثر بھی پیدا ہوگا اور انشاءاللہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ چند باتیں اس وقت مختصر طور پر میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو نافع بنائے۔ باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں، ایک ایک موضوع پر کئی منٹ چاہیے، لیکن اس وقت اب چونکہ معاملہ بدل گیا، زوم وغیرہ کے مسائل پیدا ہو گئے، لہذا میں بند کر رہا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے اس مقصد کو کامیاب فرمائے۔ مولانا ادریس صاحب نے بڑی محنت فرمائی ہے، میں زوم کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا، مگر جب نہیں ہوا چالو تو میں نے ریکارڈ کر لیا۔ اب اس ریکارڈ کو میں بھیج رہا ہوں، آپ سب حضرات اسی طرح سنیں جیسے میں آپ کے سامنے موجود ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں اور آپ حضرات مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو آپ کے سب کے حق میں نافع بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ۔